الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آمن واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صلوات. عزیزان محترم، آج سن 1421 ہجری کا پہلا دن ہے اور آج ہم پھر اس عزم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ ان دنوں میں ان مرنے والوں کی یاد منائیں گے جنہوں نے جانیں تو دے دی لیکن باطل پر مخالفت اختیار نہیں. ان شہیدوں کی یاد منانے کا موسم ہے جنہوں نے گردنیں دے کر یہ بتلایا کہ حیات کیا ہے اور کائنات کا مقصد کیا ہے. دیکھو، اس یاد کے ساتھ ہم اپنے ان بھائیوں کو فراموش نہیں کر سکتے جنہیں آج اس شہر میں خاک و خون میں دھکا دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آل محمد کے ماننے والوں کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کو ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر بین الاقوامی سازشیں آل محمد کے چاہنے والوں کے خلاف ختم نہ ہوئی تو وہ سازش کرنے والے یقیناً ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا کسی کو بخشی نہیں ہے، اور اب میں مجبور ہوں اپنے شہر کے اقتدار کو یہ بات سمجھانے پر کہ جس شہر میں نہتے شہریوں کو تحفظ فراہم نہ کیا جا سکے اس میں انتظامیہ نہیں ہے، مسخرہ پن ہے. اقتدار ایک ڈھونگ ہے، حکمرانی ایک فراڈ ہے. اگر نہتے شہریوں کو تحفظ فراہم نہ کیا جا سکے، اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں کہ انسان اس سورج کے ساتھ جی رہا ہے. دیکھو، پہلی اور تمہیدی گفتگو ہے اور سن 1421 ہجری کا پہلا دن ہے جس میں تمہیں پالیسی دینا چاہ رہا ہوں. انسان سورج کے ساتھ جی رہا ہے، انسان چاند کے ساتھ جی رہا ہے، انسان سمندروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، انسان ستاروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات انسان سے تعاون کر رہی ہے، لیکن عجیب بدقسمت ہے یہ انسان کہ ایک انسان دوسرے انسان سے تعاون کے لیے تیار نہیں ہے. عجیب بدقسمتی ہے نا انسان کی کہ سورج کے ساتھ انسان جیے، چاند کے ساتھ انسان جیے،
زمین کے ساتھ انسان زندگی گزارے، آسمان کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اپنے جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے۔ اگر پروردگار اس انسان کو کائنات سے کنٹرول دے دیتا تو یہ انسان دوسرے انسان کو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتا۔ اگر اللہ اس انسان کو کنٹرول دے دیتا اس کائنات کے اوپر تو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے اور ایک ایک سانس کے برابر کی ہوا کے لیے دوسرے انسان کو ترسا دیتا۔ اسی لیے پروردگار نے طے کیا کہ میں کائنات کا کنٹرول تمہیں نہیں دوں گا، اگر تمہیں دے دوں تو دوسرے کو مار دو گے، ایسے بدوں گا جو اپنی گردن کٹوا کے زندگی کو باقی رکھے۔ سمجھ رہے ہو نا بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ طے کیا کہ وہ چیزیں جو عمومی فائدے کی ہیں وہ کسی انسان کے تصرف میں نہ رہ پائیں۔ بھائی اگر یہ بات پہنچ گئی تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اپنے ذہنوں کے اندر اس جملے کو محفوظ رکھو۔ نہتے شہریوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دینا یہ شرافت نہیں ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، یہ شرافت نہیں ہے۔ یعنی اگر جرأت ہے تو سامنے آؤ، لیکن ہماری قومی پالیسی ہے کہ ہم ظلم کو پسند نہیں کرتے، ہم مظلومیت پسند لوگ ہیں، ہم ظلم کو پسند نہیں کرتے، ہم مظلومیت پسند لوگ ہیں، لیکن مظلوم ہونے کا مطلب بزدل ہونا نہیں ہے۔ بھائی اب اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے گا کہ ہم مظلومیت پسند ہے، ہم مظلوم کا ماتم کرنے والے لوگ ہیں۔ پہلی تفصیل ہے نا، تبھی بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا تو ہم مظلومیت پسند لوگ ہیں، لیکن مظلوم ہونے کا مطلب بزدل ہونا نہیں ہے۔ مظلوم ہونے کا مطلب بزدل ہونا نہیں ہے۔ علی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، کونوا للظالم ختمہ وللمظلوم اونا۔ دیکھو حسن حسین، ظالم کے لیے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے لیے مددگار بن کے رہنا۔ تو ہم ہیں مظلومیت پسند، اور ہم ابھی کہہ چکے کہ جو مظلومیت پسند ہو وہ بزدل نہیں ہوتا۔ تو جب مظلوم بزدل نہیں ہے تو ظالم اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے۔ کربلا کی داستان ظالم اور مظلوم کی داستان ہے۔ دیکھو حسین ابن علی نے اپنے شہادت کے اور قتل کے واقعے کو کاغذ پہ نہیں لکھا، جلتی ہوئی ریت پہ مرحلہ ہے۔ اور آج میں اپنے سننے والوں کو اس مرحلے پر روکنا چاہوں گا۔ حسین نے گرم ریت سے شہادت کے واقعے کو لکھا۔ حسین نے اس واقعے کو کتاب میں نہیں لکھا، غریب الوطنی میں لکھا۔ حسین نے اس واقعے کو فقط کانوں تک نہیں پہنچایا، مسافرت سے لکھ دیا۔ یعنی عجیب جملے ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور میں اسی مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آواز دی وَالَّذِي اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔
حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کر لے تو آسمان اور زمین میں فساد پیدا ہو جائے. لبی تبل حق ہو ایواہم لفسدت السماوات والارض. اگر حق پیروی کر لے لوگوں کی خواہشوں کی تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے. حسین نے طے کیا کہ آسمان کو باقی رکھوں گا. بڑے عجیب مرحلے ہیں اور جن مراحل میں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ایک عجیب مرحلہ سنو اور بات مکمل ہو جائے. اس لیے کہ آج پہلی تقریر ہے, دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن جہاں میں لے آیا ہوں اس مرحلے پر روک کر تمہیں ایک رخ دکھلانا چاہوں گا. بھائی سننا, تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے باہر نکلے ہیں خیموں سے تو بڑی حسرت سے داہنے اور بائیں دیکھ رہے ہیں اور آواز دے رہے تھے, ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ میرا مولا بڑی حسرت سے داہنے بائیں دیکھ رہا تھا اور آواز دے رہا تھا, ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ بھائی ابھی کچھ دیر پہلے جب حسین آواز دیتے تھے تو ایک طرف سے عباس دوڑتے تھے, دوسری طرف سے اکبر دوڑتے تھے, کہیں سے انہیں محمد آتے تھے, کہیں سے قاسم آتا تھا, اور اب مولا اکیلا ہے. سننا خدا کا سننا, ہمارے موسم آزا کا آغاز گریے سے ہے. ہم نے اپنی آزا کا آغاز گریے سے کیا. اچھا, جب کوئی لبیک کی آواز نہ آئی تو میرے مولا نے رسول کا امام اپنے سر رکھا, رسول کی آبا اپنے دو سے ہاتھ پہ ڈالی, رسول کی تلوار اپنے بغل میں ہماری, رسول کے ناکے پہ سوار ہوئی اور سوار ہونے کے بعد میدان میں آئے, اور میدان میں آنے کے بعد حسین ابن نے جو خطبہ دیا ہے اپنی زندگی کا آخری خطبہ, وہ پورا تمہیں نہیں سناؤں گا لیکن چند جملے سنتے جاؤ. کہنے لگے, کہنے لگے کہ تم نے میرے ساتھیوں کو فتح کر دیا, تم نے میرے بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے بھی بتا دیا, تم اگر اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حسین نہیں بول رہے ہیں, رحمت اللہ علیہ کا نوازا بول رہا ہے. اگر اب بھی تم میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جملہ سنو گے, اگر تم نے میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دین سکھلاؤں گا, تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا, تمہیں حلال محمد بتلاؤں گا, تمہیں حرام محمد بتلاؤں گا. اور بتاؤ کہ اس پوری زمین پر میرے علاوہ محمد رسول اللہ کا کوئی نواسا زندہ موجود ہے؟ میں نے پورا خطبہ نقل نہیں کیا, کچھ ضروری اجزا تمہارے سامنے بیان کیے ہیں. اب تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, تم سے حسین نے کیا کہا, اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ, اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. حسین زندگی چاہ رہے ہیں, اکبر کے قتل کے بعد حسین زندہ رہنا چاہتے ہیں, عباس کے قتل کے بعد کیا حسین زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ اس شخص نے کہا جس نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا, یہ اس شخص نے کہا جس نے جوان بھائی کی آنکھ سے تیر پھینکا تھا, یہ اس شخص نے کہا جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر اپنی تلوار سے کھودی. بھائی عجیب مرحلہ ہے, جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو حسین ان کے دل میں زندہ رہنے کی کوئی تمنا نہیں تھی, بس یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ تم مجھے میرا حق حیات دے دو, میں تمہیں تمہارا حق حیات دے دوں گا.
عجیب مرحلہ گفتگو ہے، عجیب مرحلہ گفتگو ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تم میرا حق حیات مجھے دے دو، میں تمہارا حق حیات تمہیں دے دوں گا. ہم اپنے موضوع سے اس جملے پر آ کر متصل ہو گئے. موضوع میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا، حیات و کائنات کا الوہی تصور. بس دیکھو بہت سرسری گزرا ہوں میں اور بہت قریب آ گیا ہوں اپنے موضوع سے، لیکن جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. جب ساری قوم نے آواز دی کہ حسین حسین تم نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، جو کچھ کہا وہ سچ تھا، لیکن بغضاً لابیک ہم تمہارے باپ کے فضائل کا بدلہ تم سے لے رہے ہیں. تم نے دیکھا کہ حسین نے کہاں جا کر منافقت کے چہرے سے نقاب پھینک لی. دیکھو بہت آہستہ آہستہ میں بڑھ رہا ہوں اور جہاں تک مجھے جانا ہے اور وہ مرحلہ فکر آج کی حد تک معین ہے. تو ایک مرتبہ جب آواز آئی بغضاً لابیک، آرام سے سننا، کوئی بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. حسین ہم تمہارے باپ کا بدلہ تم سے لے رہے ہیں، تمہارے باپ کی دشمنی تم سے نکال رہے ہیں، تمہارے باپ کے ہم دشمن ہیں. کہلوا دیا نا کہ ہم تمہارے باپ کے دشمن ہیں، تو قاتلان حسین علی کے باپ کے دشمن سے چھینا نہیں گئے. قاتلان حسین علی کے چاہنے والے نہیں تھے، علی کے دشمن تھے. بس ایک جملہ سنو اور پھر میں آیات کی طرف چلا جاؤں. یہ جملہ ناگزیر ہے، میں مجبور ہو گیا ہوں اس مرحلے پر. بغضاً لابیک حسین ہم تمہارے باپ کے دشمن ہیں اور تمہارے باپ کی دشمنی کا بدلہ تم سے لینا چاہ رہے ہیں. دیکھو ابھی تک حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، اکبر مارا گیا تلوار نہیں اٹھائی، عباس مارا گیا تلوار نہیں اٹھائی، قاسم شہید ہو گیا لاٹھا لے آئے، اصغر کو اپنی تلوار سے قبر کھود کے دفن کر دیا، تلوار نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے نا بھائی، بہت توجہ ہے. تو کہلوا لیا کہ یہ علی کے دشمن ہے. جب کہلوا لیا نا کہ یہ علی کا دشمن ہے، تو اب حدیث رسول پکاری یا علی بغضوں کا کفر و نفاق. علی تیری دشمنی کیا کفر ہے یا منافقت ہے؟ کہلوا لیا نا. سننا دیکھو حسین کے تلوار نکالنے کا جواز بتلا رہا ہوں. تلوار معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہے اور بے ضرورت نہیں نکلا کرتی. تو جب کہا کہ ہم تمہارے باپ کے دشمن ہیں تو ہم رسول کی حدیث پکاری کہ یا علی تیرا دشمن یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. تو یہ جو سامنے آئے ہیں جو علی کا دشمن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے. اور اب قرآن پکارا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اب قرآن پکارا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. نبی جہاد کا کافروں سے اور جہاد کا منافقین سے. تو اب نبی تو موجود نہیں ہے لیکن نبی پکارا کہ حسین الملی. بڑے نازک مرحلے سے چلے آیا. تو یہ تلوار کھینچنے والا اس نے تلوار یا منافقین کے خلاف کھینچی یا کافروں کے خلاف کھینچی، مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں کھینچی. مسلمان کے خلاف تلوار کھینچنا حسین کا شیوا نہیں ہے، یزیدیت ہے. یہ کون ہے جس کا نام ہے حسین؟ یہ حیات کا محافظ ہے، یہ کائنات کا محافظ ہے. حیات و کائنات کا الوہی تصور. میں اس عنوان کے تحت اپنے سننے والوں کو اگلے 8 گھنٹوں میں رحمت دوں گا
اور میں نے اس عنوان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، آج ظاہر ہے کہ دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے، وقت ترجمہ سنا کر اکتفا کروں گا، لیکن یہ ترجمہ پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ واللیل ہے، اور اس سورہ واللیل کی 11 آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، جبکہ یہ سورہ مبارکہ 21 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اگلی آیتیں بھی اپنے محترم سننے والوں کی خدمت سے حاضر کروں گا۔ اچھا بھی سننا، ترجمہ ذہنوں میں محدود ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہوتا ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہوتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے ان ساری چیزوں کی جو نر ہیں اور مادہ ہیں۔ رات کی قسم، دن کی قسم، نر کی قسم، مادہ کی قسم۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تم اپنی کوششوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے رویے میں، اپنے برتاؤ میں ایک نہیں ہو، مختلف ہو۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، تو وہ شخص جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور نیکیوں کی تصدیق کی، فسنیسرہ للعسری، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے انتہائی اچھی جگہ کی طرف راستہ مہیا کر دیں گے۔ کسے راستہ مہیا کریں گے؟ جو عطا کرے، تقوی اختیار کرے، حسنہ کی، اچھی چیزوں کی تصدیق کرے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے سہولت کے ساتھ راستہ اچھی جگہ جانے کا مہیا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یہ من ذہن میں رکھنا، من بخیلا واستغنیٰ، لیکن جو بخل کرے، اپنے آپ کو دنیا میں بے نیاز سمجھے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھائیوں کی تکذیب کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم کہتے ہیں کہ اسے بدترین جگہ جانے کا راستہ مہیا کر دیں گے۔ تو بھائی اچھے راستے پر جانے کے 3 طریقے، میں لفظ بدل دوں، اچھے راستے کی طرف جانے کی 3 شرطیں، عطا کرو، تقوی اختیار کرو، نیکی کی تصدیق کرو۔ بھائی عجیب بات ہے، نیکی کی تصدیق کرو، 3 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی، آرام دہ جگہ جانے کے لیے جو راستہ اللہ ہموار کرتا ہے اس کی 3 شرطیں ہیں، عطا کرو، سخاوت کرو، واتقی، تقوی اختیار کرو، وصدق بالحسنی، اور ہر نیکی کی تصدیق کرو، ہر نیکی کی تصدیق کرو۔ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی تصدیق کرو تو جنتی ہو۔ بھائی بہت توجہ ہے، بہت بڑا مجمع میرے سامنے، دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں اگر ان کی تصدیق کرو تو جنتی ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی نیکی رسالت ہے، تو اس کی تصدیق کرنے والے کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، لیکن سامنے وقت گنجائش نہیں ہے، اور تقریر کو اذان مغرب سے قبل ختم ہو جانا ہے، تو اب ذرا تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ ابھی دیکھو بھیا، یہ جو میں نے آیتیں تمہارے سامنے پیش کی ہے نا، ان آیتوں میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، ان کا تعلق کائنات سے، کائنات
بتلا ہوا کہ حیات اور کائنات میں رب کیا ہے، لیکن ان 3 آیتوں کا تعلق کائنات سے، اور اس کے بعد کا فاما من آتا وتقا وصدق بالحسنى، ان کا تعلق حیات سے. تو ان آیات میں حیات بھی ہے اور کائنات بھی ہے. قدیم فلاسفہ نے جب انسانی حیات سے گفتگو کی، اب آرام سے سننا، بہت تھوڑا سا وقت لوں گا. قدیم فلسفیوں نے، پرانے فلسفیوں نے جب انسانی حیات سے گفتگو کی تو کہنے لگے انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے ذات کی تطہیر. اپنے آپ کو پاک کرو، دنیاوی آلائشوں سے پاک کرو. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ذات کی تطہیر. جب تم ذات کی تطہیر کر لو گے تو پھر تم اس قابل بن جاؤ گے کہ اپنے گھر کی تطہیر کرو. جو اپنے ذات کی تطہیر نہ کر سکے وہ اپنے گھرانے کی تطہیر نہیں کر سکتا. اور جب اپنے گھرانے کی تطہیر کر لو تو پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنے معاشرے کی تطہیر کرو، اپنے ملک کی تطہیر کرو، اپنی ملت کی تطہیر کرو، اپنے ہم نفس انسانوں کی تطہیر کرو. تو پہلا مرحلہ ہے ذات کو پاک کرو، ذات کو پاک کرو. اس کے لیے قرآنی سزا ہے تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرو. جب نفس پاک ہو جائے تو تدبیر منزل، گھرانے کو پاک کرو. اور جب گھرانہ پاک ہو جائے تو سیاست مدن. اب تمہیں حق ہے، تم میں اہلیت آ گئی ہے کہ تم مدنیت، عمرانیت، معاشرہ اس کی تطہیر کرو. اب میرے جملے کو یاد رکھنا بھائی، ہمیشہ کے لیے جملے کو یاد رکھنا کہ ہر انسان کا فریضہ کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو. جب اپنے آپ کو پاک کر لے اپنے گھر کو پاک کرے. جب اپنے گھر کو پاک کر لے تو پھر معاشرے کو پاک کرے، سیاست میں آ جائے، اقتدار حاصل کر لے. تو اپنے آپ کو نجس رکھ کر اقتدار میں آ جانا کون سی منطق ہے؟ آج کی گفتگو یہاں پہ رک جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی. تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، اس کا نام ہے تزکیہ نفس. پھر گھرانے کو پاک کرو، اس کا نام ہے تدبیر منزل. اور پھر معاشرے کو پاک کرو، شہر میں حکومت کرو، ملک پہ حکومت کرو، اس کا نام ہے سیاست مدن. دیکھو اٹھا کر خدا کی قسم، یہی تو وہ مرحلہ تھا جس کے لیے میں نے زحمت دی. پھر ایک مسئلہ سننا، اگر معاشرے میں مقام بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو. اگر خود پاک نہیں ہو تو گھرانے کو پاک نہیں کر سکتے، اور اگر گھرانہ پاک نہیں ہے تو ملک کو پاک نہیں کر سکتے. پروردگار نے محمد عربی کو جو پہلا حکم دیا وہ حکم یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب تو گھرانے کو پاک کر، تو تو پاک ہے. بہت رہی ہے بات میرے محترم کرنے والوں پر. تو اب یہی سے تو جانا ہے نا. اب کل 5 یا 7 دقیقے لوں گا اس مرحلے کو سمجھانے کے لیے. کل سے ذرا واضح گفتگو ہوگی، لیکن یہ جملے تمہیدی طور پر ذہن نشین ہو جائے کہ میرے نبی کو جو پہلا حکم آیا ہے وہ یہ نہیں کہ تو اپنے آپ کو پاک کر، نہیں، تو تو پاک ہے، تو تو پاک ہے. میں توجہ ہے، تو تو پاک ہے. جب پاک ہے تو گھرانے کو پاک کر، اور جب گھرانہ پاک ہو جائے تو پورے معاشرے کو پاک کر. یعنی ہدایت کا فریضہ انہیں ملتا ہے جو پاک ہو. ہدایت کا فریضہ اللہ انہیں تفویض کرتا ہے جو پاک ہوں، جو نجس ہوں انہیں تفویض نہیں کرتا. اگر یہ بات پہنچ گئی تو مجھے یہیں سے آگے جانے دو. حبیب تو گھرانے کو پاک کر، جب گھرانہ پاک ہو جائے معاشرے کو پاک کر. تو ہے ہی پاک، تو ہے ہی پاک. تو جسے اللہ پاک بنائے. بڑے نازک مرحلے پہ میں لے آیا ہوں، اور اگر میں بات کو واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت ثوابت ہو گئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتا واتقی. تقوی اختیار کرو جب تو پاک ہو. اگر تقوی نہیں ہے تو پاک نہیں ہو. تو جو اپنے کو پاک بنائے وہ ہے متقی. بس میں لے آیا اپنے سننے والوں کو آخری جملے کی طرف. بھائی دو قسم کے انسان ہیں. ایک وہ جو محنت کر کے اپنے آپ کو پاک بناتا ہے اسے کہتے ہیں متقی, اور جسے اللہ پاک بناتا ہے اسے متقی نہیں امام المتقین کہتے ہیں. اور صحیح بات. متقی اور امام المتقی کا فرق سمجھ میں آ گیا. تو مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہدیہ کروں اور بات کو آج تمام کر دوں. قرآن نے بڑی شان سے آواز کی. بھائی تم سمجھ گئے جو اپنے آپ کو ریاضت میں لا کر پاک کرے وہ کہلاتا ہے متقی, اور جسے اللہ پاک کرے وہ کہلاتا ہے امام المتقی. کیا شان سے پروردگار نے آواز کی. ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مومنوں کو متقیوں کو مفسدوں کے برابر میں کھڑا کر دیں گے؟ کیا تمہارا دیکھو قرآن ہے, کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم مومنوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو زمین میں فساد پیدا کرنے والوں کے برابر میں کھڑا کر دیں گے؟ ہم نجعل المتقین کالفجار. اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم متقین کو فاسق و فاجر کے برابر میں کھڑا کر دیں گے؟ ہماری نگاہ میں متقی اور فاجر برابر نہیں ہے. ہماری نگاہ میں متقین اور فاسق برابر نہیں ہے. بھائی کیا مجال ہے کہ کوئی فاسق و فاجر متقی کے بازو میں آگے کھڑا ہو جائے؟ تو جب قرآن یہ برداشت نہ کرے کہ فاسق و فاجر متقی کے برابر میں آ جائے تو قرآن یہ کیسے برداشت کر لے گا کہ کوئی آگے کھڑا ہو امام المتقین پیچھے ہو؟ میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی رحمت کی, اور میں نے اب کیا ہے نا کہ آج گفتگو کو اس مسئلے سے روک لوں گا, اس لیے کہ سلسلے کی معین ہے اور مسلسل آگے جانا ہے. لیکن اب بات کو میں اسی مقام سے آگے لے جا رہا ہوں, اور فقط دو جملے آج دکھائے تھے, دو جملے, اب اس سے زیادہ رحمت نہیں ہوا. میں نے آج یہ طے کیا کہ گفتگو اس مقام پر رک جائے. میں کچھ بات واضح ہو گئی. ہم نجعل المتقین کالفجار, متقی واجب کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ جملہ یاد رکھنا. اس آئے مبارکہ سے مجھے اگلی تقریروں میں کام لینا ہے, لیکن اتنا کہہ کے میں آگے بڑھوں گا کہ بھائی کربلا کی جنگ کیا ہے, کہاں سے, اور متقی کی جنگ. اس سے زیادہ تو رحمت دینے کی تھی. یہ جنگ کربلا کی کیا ہے؟ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے. یہ کربلا کی جنگ کیا ہے؟ فاسق اور متقی کے درمیان جنگ ہے. ایک طرف تقویٰ ہے, دوسری طرف فرقۃ الفجور ہے. کیا آپ بھول گئے کہ حسین بن علی جب نکلے ہیں مدینے سے تو یہ لکھ کے نکلے ہیں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے نکل رہا ہوں اور میں برائیوں سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں. بھائی یہی تو لانا تھا, اور ساری گفتگو اس منزل پر تلخیص پا جائے گی. کل عرض کروں گا جو مجھے عرض کرنا ہے. ساری برائیاں ان کا روکنا حسین کا فریضہ, ساری اچھائیاں ان کا حکم دینا حسین کا فریضہ.
تقویٰ کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اما بھائی عجیب بھائی من اما من آتا و تقا، وہ شخص جو عطا کر دے، جو تقوی کو اختیار کرے، وہ سب قبل اٹھنا اور ساری اچھائیوں کی تصدیق کرے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے بہترین راہ میں سہولتیں عطا کر دیں گے۔ کیا اچھائیوں کی تصدیق کرنے والا حسین سے بڑا کبھی تم نے دیکھا؟ سر کٹ جائے مگر توحید کی تصدیق کروں گا، کیا کریں اہل حرم کے سروں سے چھن جائیں مگر رسالت کی تصدیق کروں گا، 6 مہینے کا بچہ میرے ہاتھوں میں منقلب ہو جائے مگر قرآن کی تصدیق کروں گا۔ یہ ہے منشور حسین بن علی کا، حسین بن علی کا منشور سمجھ میں آ گیا؟ بھائی یہی جملہ کہہ کے گئے، اور میں نے پہلی تقریر میں ہمیشہ اس جملے کو کوٹ کیا کہ میرا مولا جب 28 رجب کو چلا ہے نا تو یہ کہتا ہوا چلا ہے انکانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سلوک و خدیری، اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بن سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو۔ بس 27 رجب کو حاکم کا خط آیا ہے، 27 رجب کا دن گزر کر رات کو حسین اپنے نانا کے مزار پہ گئے اور وہاں سے رخصت ہوئے، وہاں سے چل کر بھائی کی خبر پہ آئے، پہچانتے ہوئے حسن کی علی رخصت ہوئے۔ میں نے یہ جملہ مقتل میں دیکھا کہ اس رات کے سناٹے میں جو بھی دیکھنے والا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ حسین بن علی جب نانا کی قبر مطہر کی طرف جا رہے تو ایسے پاؤں کو جمع کے رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو، اور بھائی کی قبر کی طرف جب متوجہ ہو تو ایسے اطمینان اور سکون کے عالم میں کہ جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو۔ سن رہے ہو؟ لیکن جب ماں کی قبر کی طرف گئے ہیں تو ویسے دوڑتے ہوئے گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے گئے اماں میں آ گیا، اماں اپنے حسین کا سلام قبول کر لے، اماں حسین تیری قبر پہ آ گیا۔ بس آخری جملہ سنو، ایک مرتبہ حسین نے اپنی ماں کی قبر پر اپنے ہاتھ کو گرا لیا اور کہا السلام علیکم یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ قبر کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب لوگ، اے ماں کے پردیسی بچے، اے ماں کے پیاسے بچے، اے ماں کے شہید بچے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سننا، بس میں نے تقریر تمام کی، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ حسین پڑھتے آدھی رات کے رات پڑھتے، تم نے کیا کیا؟ مجلس تمام ہو گئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے کسی نصیحتی وسیلے کے ذریعے جملہ کہا ہے اور وہ جملہ پھر دوبارہ تمہیں ہدیہ کرتا جاؤں۔ میرا جی چاہ رہا ہے 28 رجب کی رات گزر رہی ہے نا، نانا کی قبر سے خدا حافظ کیا، بھائی کی قبر سے آئے خدا حافظ کیا، ماں کی قبر مطہر سے آئے خدا حافظ کیا، اب واپس آ رہے ہیں نا حسین۔ ایک صحابی ہے میرے رسول کا جس کا نام ہے عروہ غفاری، اور وہ گراگوش ہے، سنتا نہیں ہے، اس کے کانوں میں آواز نہیں جاتی۔ علم رجال کی کتابوں میں، بس آخری جملہ سننا، علم رجال کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کانا لا یسمع رات، اتنے گرا گوشت ہے کہ بادل کے گھر گھرانے کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آتی تھی۔ آدھی رات کے قریب ایک مرتبہ عروہ غفاری گھبرا کے اٹھے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہے؟ ارے میں تو بادل کی آواز نہیں سنتا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ اس مومنہ نے باہر دکھ رہا ہے، کہا عروہ کیا پوچھتے ہو؟ فاطمہ کی بیٹی رو رہی ہے، رسول کی نواز